وطن سے محبت ظاہر ہے کہ ہر وطن کے مکین کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پیدا کیا، جہاں وہ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک اپنی زندگی کی حیات اور مدت گزارتا ہے، تو قدرت کی طرف سے اس زمین اور اس مٹی کی مانوسیت اور محبت اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس وقت بھی ہمارے پختونخوا کے اور کشمیر کے پہاڑوں پر چوٹیوں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر لوگ رہتے ہیں۔ میں خود پختونخوا سے ہوں۔ میں وہاں گیا تو میں حیران ہوتا ہوں، نہ وہاں انڈسٹری ہے، نہ روزگار ہے، لائٹ وہاں تک پہنچتی اکثر نہ جگہوں پہ، لائٹ ہے، نہ گیس کا انتظام ہے، پھر یہ لوگ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ کتنی مشکل سے وہ اشیاء استعمال کی لے کے جاتے ہیں، اور پہاڑوں سے نیچے آنا اور چیزیں بمشکل تھوڑی سی لے کر جا کر اپنا گزارا کرنا، ظاہر ہے ان سے پوچھئے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس مٹی سے اتنا پیار ہے، ہم اسے چھوڑ کر شہروں میں جا نہیں سکتے۔ کیا بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کی محبت دلوں میں رکھی ہے۔ مجھ صاحب قبلہ کہتے ہیں نا، جو چین اپنے چبارے، نہ بلخ تے نہ بخارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 35 میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے خلیل نے یوں دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ، کہ اے اللہ تو میرے وطن مکہ کو جائے امن و امان بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں سے ایک بات تو حضرت ابراہیم کی اپنے وطن سے محبت پر دلالت سمجھ میں آئی، دوسرا خاص نقطہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وطن میں امن کی جستجو رکھنا اور امن کی کوشش کرنا یہ پیغمبروں کا طریق ہے۔ یہ اسوہ پیغمبراں ہے۔ اور جو وطن میں امن کو پارا پارا کرنے کی کوئی سعی کرتا ہے وہ خلاف پیغمبر یا خلاف اسوہ پیغمبراں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آیت نمبر 37 میں آپ نے یوں دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کیا بات ہے۔ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف مائل کر دے، سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ کے دل تڑپے یہاں آنے کے لیے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بیت اللہ میں کتنی اٹریکشن ہے۔ آپ ٹی وی کی سکرین پر بھی جب کالے غلاف میں بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدلتی ہے اور بندے کا جی چاہتا ہے کسی طریق سے میں اڑ کے وہاں پہنچ۔ سبحان اللہ۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تو میرے وطن مکہ کے پھلوں میں برکت ڈال دے، کیا بات ہے۔ انہیں طرح طرح کے پھل کھلا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہوا کہ وطن میں امن کی کوشش اور سعی اور جستجو پلس وطن کی معیشت کے استحکام کی جستجو اور کوشش، یہ بھی پیغمبروں کی سنت اور طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیگر انبیاء اکرام کی بھی دعائیں اپنے اپنے اوطان سے متعلق موجود ہیں۔ حدیث شریف میں دیکھیں، اہل سیر نے تو مثلا امام سہیلی نے پورا ایک باب باندھا ہے، حب الرسولی وطنہ، سبحان کہ اللہ۔ رسول علیہ السلام کی اپنے وطن سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے تحت وہ ایک روایت لے کر آئیں اچھا۔ کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مکہ میں دعوت حق پیش کریں گے، اہل مکہ آپ کو جھٹلا دیں گے۔ حضور خاموش رہے۔ پھر کہا اہل مکہ میں جو آپ کے بہت مقربین ہیں، احباب ہیں، یہ آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پیش کریں گے، آپ خاموش رہے۔ پھر ورقہ نے کہا کہ اہل مکہ آپ کے وطن مکہ سے نکال دیں گے۔ جب اس نے یہ کہا نا، پھر آپ خاموش نہیں رہے۔ سرکار خاموش نہ رہے۔ حضور نے فرمایا آوا مخرجی، کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ امام سہیلی نے اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ وطن سے نکالنا حضور کے قلب پر بڑا شاک گزرا، اس لیے کہ سرکار اپنے وطن مکہ سے محبت بہت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھی تھی کہ ایک صاحب آئے اور وہ آئے مکہ سے۔ اچھا، تو میں نے ان سے پوچھ لیا مکہ کے احوال سنائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں وہ شخص وہ صاحب مکہ سے آنے والے، مکہ سے آنے والے فضائل بیت اللہ اور خصائص مکہ المکرمہ بیان کرنے لگے۔
اس نے ایک ایسا فصیح اور بلیغ نقشہ کھینچا، وہ تو ختم ہے نا ان پہ. سرکار کا دل مبارک تڑپ اٹھا، سبحان اللہ. چشمان مقدسہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور آپ نے اس شخص سے کہا لا تشوقنا یا فلاں، بس اے بندہ خدا بس کر دے، ہماری میرے آتش دل کو شوق اور نہ بڑھا. اور میرے شوق کو مکہ کے لیے تازہ نہ کر. سبحان اللہ. پھر فرمایا دع القلوب تقر، اس دل کو اب مدینے کے لیے مانوس رہنے دے، اتنا مت اضطراب میں لا کہ مجھے یہاں سے اٹھ کر اب مکہ ہی جانا سبحان پڑے. اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار کی کتنی محبت تھی، اور جو آپ روایت لے کر آئے آغاز میں سبحان کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ سے باہر کہیں گئے ہوتے اور واپس جانب مدینہ تشریف لاتے تو مدینہ طیبہ کے در و دیوار پر جیسے ہی نظر پڑتی میرے سرکار فرط شوق میں اپنی سواری تیز کر لیتے کہ میں جلدی جلدی مدینے میں داخل ہو جاؤں. سب یہ جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ان اللہ فرض علیک القرآن لرادک علامات، یہ بھی تو آپ کی بے وطنی کا رسپانس ہے نا. بے شک. جی ڈاکٹر صاحب.